حضرت عمر کے خلافت کا زمانہ یہ وہ عمر ہے، عمر ابن عبدالعزیز، کہ جب گلی میں گزرتا تھا تو اس کی خوشبوؤں کے حلے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ عمر گلی سے گزر رہا ہے۔ ایسا حسن و جمال تھا کہ چہرے پہ آنکھ نہیں ٹکتی تھی، اور ایسی نخرے والی چال تھی کہ جو دیکھتا تھا دنگ ہوتا تھا، اور لمبا عبا ہوتی تھی جو زمین پہ گھسٹتی ہوئی جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک بزرگ نے راستے میں ٹوک دیا، ارے عمر دیکھو اپنے ٹخنے سے اونچا کرو کپڑے کو۔ انہوں نے کہا جان کی خیر ہے تو آئندہ مجھے مت کہنا یہ بات، ورنہ گردن اڑا دی جائے گی۔ ایک یہ وقت ہے، اور جب آئے خلافت پر، جو آدمی دنیا کی طلب میں، جو آدمی وزارت کی طلب کرے گا، جو آدمی حکومت کی طلب کرے گا، اور جو آدمی مال کی طلب کرے گا، جب اس کے ہاتھ میں مال آئے گا تو وہ فرعون بنے گا، اور جو آدمی اس کے بھاگے گا اور اس سے جان چھڑائے گا اور اس سے پلہ بچائے گا، جب اس کے پاس مال آئے گا تو اس کے ذریعے سے جنت کمائے گا۔ جب سلیمان مرنے لگا تو رجا ابن حیوہ نے کہا کوئی کام کر جا جس سے تیری آخرت بن جائے۔ کہا کیا کروں؟ کہا خلافت کے لیے کسی انسان کو چننا۔ سوچ میں پڑ گیا، اس کا ارادہ تھا بیٹے کو خلیفہ بناؤں۔ کہنے لگا انشاءاللہ ایسا کام کر جاؤں گا کہ جس میں میرے نفس و شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کہا لکھو میں عمر کو خلیفہ بناتا ہوں، اور اس کو لپیٹا اور ماچس کی ایک ڈبیا میں ڈالا کہ جاؤ اس پر لوگوں سے بیعت لو۔ جب رجا ابن حیوہ باہر نکلے تو حضرت عمر دوڑ کر آئے، ارے رجا تجھے اللہ کا واسطہ اگر اس میں میرا نام ہے تو اسے مٹا دے، مجھے خلافت نہیں چاہیے۔ میں نے کہا جاؤ جاؤ میرا سر نہ کھاؤ، مجھے نہیں پتا کس کا نام ہے۔ آگے ہشام ابن عبد الملک ملا، میں نے کہا ارے رجا اللہ کے واسطے اگر اس میں میرا نام نہیں ہے تو اس میں لکھ دے، میرا نام نہیں تو اس میں لکھ دے۔ ایک کہہ رہا ہے میرا نام مٹا دے، ایک کہہ رہا ہے میرا نام لکھ دے۔ جب اس ڈبیا پر بیعت لی اور کھولا اس کو، کہا آؤ بھائی بیعت کرو، اے عمر اٹھو تمہیں خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ تو عمر کھڑے نہیں ہو سکے، دو آدمیوں نے سہارا دے کر اٹھایا اور لڑکھڑاتے ہوئے ممبر پر آئے، کہا مجھے خلافت نہیں چاہیے، تم اپنے فیصلے سے کسی اور کو بنا دو۔ کہا نہیں امیر المومنین نے کہہ دیا ہے۔ ہشام کی چیخ نکلی، ہائے ایک شامی نے تلوار نکالی، آئندہ تو نے بات کی تیری گردن اڑا دوں گا، تو امیر کے حکم کے سامنے آواز نکالتا ہے۔ جب خلافت پر آئے جو کہ اب میں اس سے آخرت کو کما کے دکھاؤں گا، ساری دنیا کے انسانوں کو پتہ چل جائے کہ بادشاہت میں بھی آخرت کمائی جا سکتی ہے۔ پھر وہ وقت آیا، بیٹا عید کا دن، عید سے ایک دو دن پہلے کی بات، بیٹے آئے تو رو رہے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے۔ کہنے لگے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے دوستوں نے نئے نئے کپڑے بنوائے ہیں عید کے لیے، وہ ہمارا باپ تو امیر المومنین ہے، ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ہمیں بھی تو کپڑے لے کر دو۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کہاں سے لے کر دوں؟ وظیفہ لیتے تھے بیت المال سے جو ایک عام مسلمان کا تھا، وہ روٹی میں پانی مشکل سے اسے پورا ہوتا تھا۔ تو بیوی نے کہا اب کیا کریں؟ پھر بچوں کو کیسے سمجھائیں؟ خود تو صبر کر سکتے ہیں، بچے پر آدمی ایمان کو بیچتا ہے، اور جو اولاد پر ایمان کو بیچتا ہے پھر اللہ اس کی اولاد کو بالغ کر کے باپ کے خلاف کھڑا کر دے۔ ہاں پھر وہ باپ کی گستاخ بنتی ہے، باپ سے کہتی تو نے میرے لیے کیا ہے، کیا کمایا تو نے ہمارے لیے؟ ہاں چونکہ اس کی جڑوں میں حرام کو ڈالا گیا تھا، اس لیے اب یہ کبھی ماں باپ کی فرما بردار بن کے نہیں چلے گی، یہ ماں کو بھی جوتے مارے گا اور باپ کو بھی جوتے مارے گا۔ حضرت عمر نے کہا میں کہاں سے دوں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ تو کیا کریں، ان کو کیسے سمجھائیں؟ میں کیسے سمجھاؤں؟ بیوی نے کہا ایک مجھے ترکیب سمجھ میں آئی کہ آپ اپنا وظیفہ پیشگی لے لیجئے، جو مہینے کا وظیفہ ملتا ہے آپ پیشگی لے لیں، ہمارا بچوں کی کپڑے بن جائیں گے، ہم صبر کر لیں گے۔ کہنے لگے یہ ٹھیک، اپنا خادم نہیں غلام ہے، غلام زر خرید مزاحم اسے بلایا، خزانچی تھا، کہا میاں مزاحم ہمیں اس مہینے کا وظیفہ پیشگی دے دو۔
او مزاحم فرمانے لگے امیر المومنین ایک بات عرض کروں، کیا آپ مجھے ضمانت دیتے ہیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے جو آپ مسلمانوں کا مال لینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ 1 مہینے کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ میں مہینہ زندہ رہوں گا تو آپ بیت المال میں سے میرے سے لے لیں، اور اگر آپ ضمانت نہیں دے سکتے تو آپ کی گردن پکڑی جائے گی قیامت کے دن۔ حضرت عمر کی چیخ نکلی، نہیں 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 نہیں، کم من مقبل یوما لا یکملہ وکم من مستقبل للغد لا یدرکہ۔ حضور فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کم من مقبل یوما لا یکملہ، کتنے ہی ہیں دن کو دیکھنے والے جو سورج کا غروب ہونا نہیں دیکھ پاتے اور قبروں میں چلے جاتے ہیں، وَكَم مِّن مُّسْتَقْبِلٍ لِغَدٍ لَا يُدْرِكُهُ، اور کتنے ہی ہیں جو کل کا انتظار کر رہے ہیں اور کل کا سورج نہیں دیکھ پاتے اور قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ گھر میں آئے بیٹیاں منہ پہ کپڑا رکھ کے بات کریں، حضرت عمر کہنے لگے بیٹی کیا بات ہے، منہ پہ کپڑا کیوں رکھتی ہو؟ خادمہ نے کہا امیر المومنین آپ کی بچیوں نے آج کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے اس لیے ان کے منہ سے بدبو آ رہی۔ ہاں امیر المومنین کہ جس کا امر 3 بر اعظم پہ چلتا ہو اور اربوں مخلوقات اس کے سامنے گردن جھکائے کھڑی ہو، اور دمشق سے لے کر ملتان تک اور دمشق سے لے کر استنبول تک اور دمشق سے لے کر کاشغر تک اور دمشق سے لے کر مصر تک اور دمشق سے لے کر چاڈ تک اور دمشق سے لے کر اندلس اور پرتگال اور فرانس تک جس کا امر چل رہا ہو اس کی بیٹی کچے پیاز سے روٹی کھا رہی ہے۔ وہاں ہمارے تو چھاوڑی والے کی روٹی کی بیٹی کچے پیاز سے روٹی نہیں کھاتی، اور اتنے بڑے با اقتدار انسان کی بیٹی یا کچے پیاز سے روٹی کھاتی ہے۔ حضرت عمر رونے لگے، ہائے میری بیٹی، میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا تھا لیکن تیرا باپ دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے سامنے 2 راستے تھے، تمہیں حلال حرام کٹھا کر کے کھلاتا، خود دوزخ میں جاتا، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ موت کا وقت آیا، مسلمہ نے کہا امیر المومنین کا لباس تو تبدیل کر دو، میلا ہو گیا۔ اپنی بہن سے کہا سالہ۔ حضرت فاطمہ نے کہا، بیوی تھی، کہا اے بھائی اللہ کی قسم امیر المومنین کے پاس ایک ہی جوڑا ہے، تبدیل کہاں سے کروں، ایک ہی جوڑا ہے۔ مسلمہ نے کہا امیر المومنین آپ کے بچے فقر و فاقے کی حالت میں آپ انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، بھوکا چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرے سے 1 لاکھ روپیہ لے لیجئے، اپنے بچوں کو دے دیجئے، میرے بھانجے ہیں۔ فرمایا دیتے ہو؟ کہاں؟ کہا چلو وہ 1 لاکھ وہاں واپس کر دو جہاں تم نے ظلم اور رشوت سے حاصل کیا ہے، وہاں واپس کر دو، میرے بچوں کو حرام نہیں چاہیے۔ پھر بیٹوں کو بلایا، میرے بیٹو میرے سامنے 2 راستے تھے، میں تمہارے لیے مال جمع کرتا اور جیسا کیسا جمع کرتا خود جہنم میں جاتا، اور تمہیں دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں توکل سکھاتا اور خود جنت میں جاتا۔ میرے بیٹوں میں جہنم تو سہ نہیں سکتا تھا، میں نے تمہیں اللہ سے مانگنا سکھا دیا ہے، جب ضرورت پڑے اس سے مانگ لینا، تمہارا کفیل ہوگا۔ وہ کہتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، میں ہوں نیک آدمیوں کا والی۔ جب موت آئی اور جنازہ اٹھا اور قبرستان کو چلا اور قبر پر رکھا گیا تو آسمان سے ایک ہوا چلی اور کاغذ کا پرچہ گرا، کاغذ کو اٹھایا گیا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے عمر کے لیے آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ ہم نے عمر کو دوزخ سے نجات دے دی، ساری دنیا کو بتا دیا کہ سن لو ہم نے عمر کو دوزخ سے نجات دے دی، اور اس پروانے سمیت حضرت عمر کو قبر میں ڈالا گیا۔